بہتر جوڑا اللہ مجھے دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے حصے کا جو نیا کپڑا بچے وہ کسی غریب مسلمان کو دے دینا، تاکہ میرے حصے کا نیا کپڑا کسی اور مسلمان کے کام آ جائے۔ مسلمانوں یہ فکر اپنی ہونی چاہیے، لیکن آج کیا فکر ہو گئی؟ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے اور ہم لاکھوں لاکھ روپے جلسوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کھڑک والوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ ضرور کہوں، آج چماروں سے بھی کم تر پڑھائی کا پرسنٹیج ہمارے یہاں پر ہے۔ ہمارے بچی اور بچیاں جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہیں اور ہم جلسوں کے نام پہ لاکھوں کروڑوں روپے سالوں میں پھونک دیتے ہیں۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں اس پر سوال نہیں ہوگا؟ رب کی بارگاہ میں پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ مجھ سے بہت ناراض ہیں اور ناراض رہتے ہیں، لیکن میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ایک لالچ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک گھنٹے کے لیے کسی گویے کو بلا کر 50-50 ہزار روپے کا نذرانہ اس کو دیں۔ آپ کسی مقامی علاقائی بندے سے بھی نعت پڑھوا سکتے ہیں۔ نعت کے لیے کسی بہت بڑے گائیکار کی آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت میں آواز نہیں، دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مالیگاؤں سے آپ کو کسی دور سے کسی خطیب کو بلانے کی۔ اگر آپ کو نصیحت کروانا ہے تو اپنے مسجد کے امام اور علاقائی لوگوں سے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ کتنا ظلم کرو گے اپنے اماموں پر؟ امام بچے کے کان میں اذان سے لے کر کے میت دفن کرنے تک، نماز جنازہ فاتحہ تک غلاموں کی طرح تمہارے ساتھ رہتا ہے، 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں دیتے، اور اس مقرر کو بلاتے ہو جو 2 گھنٹے نخرے کے ساتھ آ کے نخرے کے ساتھ جاتا ہے، اس کو 50 ہزار روپے دے دیتے ہو۔ لوگ نائٹ طے کرتے ہیں اور تم ان کی نائٹ قبول کر لیتے ہو۔ کبھی سوچا کہ ہم ان بدعت پرستوں کو فروغ دے رہے ہیں، اور آپ بھی جلسوں میں ایسے فنکاروں کو صرف اس لیے بلاتے ہو تاکہ صبح آپ کا نام ہو، کیا مقرر لایا تھا جس نے ہنسا ہنسا کر کے پوری قوم کو لوٹ پوٹ کر دیا۔ سنیوں کے جلسے اس لیے رہ گئے اب۔ کبھی تو جلسوں کا معیار یہ تھا کہ لوگ جلسوں میں کپڑے پھاڑ دیتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، خشیت ربانی سے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے۔ ہم نے اب جلسوں کو بھی ہنسنے ہنسانے کی نظر کر دیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ جلسے ہونے چاہیے، بامانہ معیار کے مطابق اہل علم کو مدعو کیا جائے، سنجیدہ خطبہ جو ہماری ضرورت کی بات کرے، جو اسٹیج پر آ کر کے اپنے دل کی بڑھاس کسی پہ نہ نکالے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ دیکھو فلاں صاحب بیٹھے، ان کا چہرہ دیکھو، ان کا چہرہ دیکھو، ان کا چہرہ دیکھو، جنت ملے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا یہ چہرے والے بھی جنت میں جا سکیں گے؟ ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی کیا ہے؟ جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، ہم چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا؟ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے اور ہم جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا؟ میں وسیلے کا قائل ہوں، پوری تقریر وسیلے پہ کر رہا تھا نا، لیکن وسیلہ اسی وقت کام آئے گا۔ پہلے قرآن نے وسیلے سے پہلے اللہ کے خوف کی بات کی، اور اللہ کے خوف سے پہلے ایمان کی بات کی۔ تیسرے نمبر پر ہے وسیلہ۔ ایمان نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا، وسیلہ کس کام آئے گا؟ پہلے ایمان، ایمان بچاؤ ایمان۔ اور سن لو سنیو، امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہمارے امام فرماتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، جب وہ مریں گے تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر مریں گے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، حدیث پاک کوٹ کی ہے کہ جو اذان کو سن کر اذان کا جواب نہیں
دیتے، جو لوگ اذان کو سن کے اذان کا جواب نہیں دیتے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اذان کا جواب دیتے ہیں، بلکہ جو دنیا کی بات کرے تھوڑا سمجھاؤ اس کو اپنے انداز میں۔ دنیا کی بات کا مطلب کیا؟ اذان ہو رہی ہو، آپ نے کسی سے پوچھا روشن ضمیر صاحب یہ کپڑا کتنے میں خریدا، یہ ہوئی دنیا کی بات، سمجھے؟ اب کوئی ایسا کرے تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے گا، ٹھیک ہے؟ کپڑا کتنے میں خریدا، یہ دنیا کی بات ہوگی۔ آج کل گیہوں کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، اذان ہو رہی تھی پوچھ رہے تھے۔ آج کل مارکیٹ میں گوشت کیا بھاؤ چل رہا ہے، اذان ہو رہی تھی جواب نہیں دیا، دنیا کی بات کی، ڈر ہے کافر ہو کے مرے گا، مرتے وقت ایمان چھین لیا جائے گا۔ جب گوشت کا پوچھنا، گیہوں کا پوچھنا، کپڑے کا پوچھنا جو بظاہر ہماری ضرورت ہے، اذان کے وقت میں اذان کا جواب دینے کی بجائے یہ پوچھ رہا ہے تو ڈر ہے کافر ہو کے مرے گا۔ جو اذان کے وقت کانوں میں ایئر فون لگا کے گانا سن رہا ہے، جو اذان کے وقت فلم دیکھ رہا ہے، جو اذان کے وقت سیریل دیکھ رہا ہے، بلکہ پہلے تو اذان ہوتی تھی تو ٹی وی بند کر دی جاتی تھی، اب تو ٹی وی بند بھی نہیں ہوتی، ٹی وی چالو رہتی ہے۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ ٹی وی چالو رہتی تھی، آواز مکمل بند کر دیا جاتا تھا، اذان ہو رہی ہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ آواز بند نہیں کیا جاتا، ٹی وی بند نہیں کی جاتی، کم کر دیا جاتا ہے، اور اتنا کم کیا جاتا ہے کہ ڈائلاگ ہمارے کان میں پہنچتے رہے اور اذان کی آواز اس میں دب جائے۔ جو قوم اذان کی آواز کو سیریل کی آواز پر اہمیت نہ دے، کیا وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ جی سکے گی؟ کیا وہ قوم وقار کے ساتھ زمین پہ جی سکے گی؟ آج کل تو حال یہ ہے، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کرتے ہوئے، ابو ہریرہ ان لوگوں کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے اور جو جمعہ کو ترک کرتے۔ مسافر کے لیے جماعت کا حکم ہلکا ہے، قرض دار جس کو لوگ ستاتے ہو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، بیمار گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، باقی جو نہ مسافر ہو، نہ مقروض ہو، نہ بیمار ہو، یعنی عضو شرعی نہ ہو اور وہ جماعت میں شریک نہ ہو، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے ساتھ مت بیٹھنا، جو جمعہ چھوڑتا ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ کیوں؟ جو جماعت چھوڑ دے اور جمعہ چھوڑ دیتا، توجہ کرنا یہاں سے لے کے وہاں تک، یہ میرے دل کی آواز ہے، واللہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، میرے دل کی آواز ہے، میرے دل کا درد ہے، سنیو، سوچو اور غور کرو، دھیان دو۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ ان کی صحبت میں مت بیٹھنا جنہوں نے نماز نہیں چھوڑی، جماعت چھوڑ دی اور جمعہ چھوڑ دیا۔ جس نے جماعت اور جمعہ چھوڑا اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی ناظم نہیں کہہ رہا ہے جلسے کا، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا ہے، سید الفصحاء افصح العرب مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ حضور نے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ہفتے بھر میں کتنی نمازیں ہم نے جماعت سے پڑھی ہے؟ ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اور پھر سوچتے ہو کہ جنت میں جائیں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ حضور شفاعت بالکل کریں گے، لیکن صرف مومنوں کی، صرف ایمان والوں کی۔ اگر آپ رسومات کی اسی طرح پابند رہے، چہرے سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکیں ہم، مسجدوں کو ویران کریں ہم، مسجدیں مرثیاں خواہ کہ نمازی نہ رہے، جلسوں میں رات کے 3 بجے تک تو جگ سکتے ہیں، فجر میں اپنی آنکھ نہیں کھلتی۔ ہم کہتے ہیں مولانا آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ مجھے بتائیں اگر صبح 6 بجے کی ٹرین ہو، 5 بجے کی ٹرین ہو، آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ نوکری پہ جانا ہو آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ ٹرین پکڑنے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، نوکری پہ جانے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ جو قوم ٹرین سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، یہ کیے جا رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ جس قوم کا رشتہ اللہ کے گھر سے کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے، پھر اس قوم کے ایمان کی گارنٹی کیا رہتی؟ اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول